فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب، حصہ اول۔ مؤلف ہیں علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی دوسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 15۔ حضرت ابراہیم نے حسب فرمان قدرت اسی گوشہ ویران میں خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ حضرت اسماعیل بھی اس کام میں شریک ہو گئے۔ وہ اپنے کندھوں پر پتھر ڈھو ڈھو کر لاتے اور حضرت ابراہیم پتھروں کو چن کر دیواریں کھڑی کرتے۔ اس طرح دونوں باپ بیٹوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کو تکمیل تک پہنچایا۔ حسن نیت اور خلوص عمل کا کرشمہ تھا کہ بہت جلد اسے تمام عرب میں مرکزی عبادت گاہ کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اس گھر کے تعلق سے ہر گوشہ اور ہر سمت سے لوگ کھنچ کھنچ کر آنے لگے۔ رفتہ رفتہ آبادی بڑھتی گئی اور قلب جزیرۃ العرب میں ایک پر رونق بستی آباد ہو گئی جو بکہ کے نام سے موسوم ہوئی، اور یہی اس کا اصلی اور قدیمی نام ہے۔ چنانچہ زبور میں اسے وادی بکہ ہی کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں بھی تعمیر کعبہ کے وقت اسے بکہ ہی کہا گیا ہے۔ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ بکہ میں تھا، جو بابرکت اور سارے جہانوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ بکہ کا دوسرا عام اور زبان زد خلائق نام مکہ ہے۔ ضحاک کا قول ہے کہ مکہ کی میم کو با سے بدل دیا گیا ہے اور یہ ایک ہی مقام کے دو نام ہیں، اور بعض روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس جگہ پر خانہ کعبہ تعمیر ہوا ہے اس کا نام بکہ ہے، اور جہاں شہر آباد ہے اس کا نام مکہ ہے۔ ان دونوں ناموں کی وجہ تسمیہ میں مختلف اقوال بیان کیے گئے ہیں، مگر جس کی تائید ارشاد ائمہ طاہرین سے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بکہ بکا بمعنی گریہ سے ماخوذ ہے، اور یہ نام اس بنا پر تجویز ہوا کہ جب اطراف عرب کے لوگ جہاں حج اور زیارت کے لیے جمع ہوتے تھے تو خانہ کعبہ کے گرد نالہ و بکا کرتے تھے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ مکہ کا نام بکہ اس بنا پر ہوا کہ وہاں پر لوگ جمع ہو کر گریہ و بکا کرتے تھے، اور یہ حدیث موجود ہے الشرح میں۔ اور مجاہد کا بھی یہی قول ہے، چنانچہ وہ کہتے ہیں مکہ کو بکہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہاں پر زن اور مرد جمع ہو کر روتے چلاتے تھے، اور یہ حدیث موجود ہے در منشور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 52 پہ۔ اور مکہ مکار سے مشتق ہے۔ مکار کے معنی چیخنے، چلانے اور سیٹی بجانے کے ہیں۔ اسے مکہ اس لیے کہا گیا کہ یہاں حج کے زمانے میں لوگ شور و غل مچاتے، سیٹیاں بجاتے تھے۔ چنانچہ امام رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ مکہ کو مکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پر لوگ چیختے چلاتے تھے، اور یہ حدیث الشرح میں موجود ہے۔ یہ چیخ و پکار اور شور و غل بھی ان کے نزدیک عبادت میں داخل اور جز نماز تھا، چنانچہ ارشاد الہی ہے خانہ کعبہ کے پاس ان کی نماز سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا تھا۔ قرآن مجید میں مکہ کو ام القریٰ کے نام سے یاد کیا گیا۔ کے معنی اصل و بنیاد کے ہیں، اور اس کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا ہے جو اساسی اور بنیادی حیثیت رکھتی ہو۔
اسے ام القری آبادیوں کی اصل و بنیاد کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس سے انسانی سیلاب کا سرچشمہ عمدہ جو ویران خطوں اور افتادہ زمینوں سے گزرتا ہوا اطراف عالم میں پھیل گیا۔ چنانچہ جب حضرت اسماعیل نے قبیلہ بنی جرہم کے سردار مضاف ابن عمرو کی دختر سے شادی کی تو اس سے ان کی اولاد پھلی پھولی اور تھوڑے ہی عرصے میں تہامہ، نجد اور حجاز سے لے کر فلسطین و یمن تک پھیل گئی اور عرب ماربا کے قدیم باشندوں کے مقابلے میں عرب کے مستعربہ کے نام سے موسوم ہوئی اور 9 آبادیوں کے سلسلے قائم کرتی ہوئی دنیا کے گوشے گوشے میں بس گئی۔ یہ سرزمین حرم آبادیوں کی اصل و بنیاد کے علاوہ دین اور ہدایت کا بھی مرکز ہے۔ اسی سرزمین پر اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر تعمیر ہوا۔ اسی مقام سے اسلام کی عالمی دعوت نشر ہوئی، توحید کا آوازہ بلند ہوا اور اللہ تعالیٰ کے آخری دین کی بنیاد پڑی۔ اسی خطے میں نزول قرآن کا آغاز ہوا، ہدایت کی کرنیں پھوٹی اور اسی کے افق سے وہ آفتاب نبوت طلوع ہوا جس کی زو پاش کرنوں سے نہ صرف ریگزار عرب کے ذرات لو دینے لگے بلکہ اس کی شعاعیں تاریک سے تاریک گوشوں کو منور کرتی ہوئی ایشیا کے مرغزاروں سے لے کر افریقہ کے ریگزاروں تک پہنچ گئیں اور اسی سرزمین کو مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کی جائے ولادت ہونے کا فخر حاصل ہے۔ یہیں پر آپ کا بچپن اور اوائل شباب کا زمانہ گزرا، یہیں کے در و دیوار سے پہل مانوس ہوئے، اسی کے ریگزاروں اور خشک پہاڑوں میں چلے پھرے اور اسی کے کوہوں اور صحرا کے وسیع دامنوں میں نشو نما پائی اور یہیں سے یثرب کی جانب ہجرت فرمائی۔ یہ چیز تجربے اور مشاہدے سے ثابت ہو چکی ہے کہ زمین کی مختلف خطے اپنی آب و ہوا، حیت اور ساخت اور جغرافیائی ماحول و محل و وقوع کے لحاظ سے مختلف اثرات کے حامل ہوتے ہیں۔ چنانچہ جو چیز ایک سرزمین پر اور ایک آب و ہوا میں پروان چڑھتی ہے وہ دوسری زمین اور دوسری آب و ہوا میں پھلتی پھولتی نہیں ہے۔ حالی مرحوم نے فرمایا، جا کے کابل میں آم کا پودا کبھی پروان چڑھ نہیں سکتا، آ کے کابل سے یہاں بہی اور انار ہو نہیں سکتے بار آور زنہار۔ اسی طرح ایک ہی خطۂ زمین کے مختلف ٹکڑے سخت یا نرم، بنجر یا زرخیز ہونے کی صورت میں مختلف اثرات رکھتے ہیں۔ چنانچہ زرخیز زمین میں کوئی چیز کاشت کی جائے تو وہ پوری طرح نشوونما پائے گی اور بنجر زمین میں کوئی چیز بوئی جائے تو وہ زمین کے اندر ہی گل سڑ جائے گی۔ اسی طرح سخت اور نرم زمین کے نباتات میں نمایاں فرق ہوتا ہے۔ نرم زمین میں اگنے والے پودے کمزور ہوتے ہیں اور سخت اور پتھریلی زمین میں اگنے والی جھاڑیاں قوی اور مضبوط ہوتی ہیں، کیونکہ صحرائی جھاڑیوں کو دھوپ، تیز روشنی اور گرم و خشک موسم کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کی جڑوں کو زمینی رطوبت کے جذب کرنے کے لیے زمین کی گہرائیوں میں اترنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے قدرت نے ان میں فطرتاً اتنی طاقت اور ودیت فرما دی کہ وہ سنگلاخ زمین میں جگہ پیدا کرنے اور بڑھنے میں زمین کی سنگینی کا مقابلہ کر سکیں اور اس کی سختی اور صلابت سے ٹکرا کر اس کے اندر اپنے ریشوں کا جال پھیلا سکیں۔ امیر المومنین نے بھی صحرائی زمین کی اس خاصیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یاد رکھو کہ جنگل کے درخت کی لکڑی مضبوط ہوتی ہے اور تر و تازہ پیڑوں کی چھال کمزور اور پتلی ہوتی ہے اور صحرائی جھاڑیوں کا ایندھن زیادہ بھڑکتا ہے اور دیر تک بجھتا ہے، اور یہ نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ اس طرح زمین، آب و ہوا اور طبعی ماحول کا اثر انسانوں کی ذہنی اور جسمانی ساخت اور ان کے اخلاق و کردار پر بھی پڑتا ہے، اور جو سرزمین پر پیدا ہوتا ہے وہاں کی فضا اس کے اخلاق اور عادات پر اثر انداز ہوتی ہے۔ چنانچہ وحشی اور صحرائی قبائل میں صحرائی فضا کے زیر اثر سختی، تندخوئی اور وحشت و بربریت ہوتی ہے، اور شہری باشندوں میں نرم نوی، شگفتہ مزاجی اور امن پسندی کا عنصر غالب ہوتا ہے، اور جب ماحول میں تبدیلی رونما ہوتی ہے
اور صحرائی باشندے غیر متمدن ماحول کو چھوڑ کر شہری فضا کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں تو رفتہ رفتہ اسی شہری ماحول میں ڈھل جاتے ہیں اور ان کی خشونت، نرمی اور وحشیانہ زندگی متمدن زندگی میں بدل جاتی ہے۔ یوں ہی مختلف خطوں اور اقلیموں کے رہنے والوں کو ایک خاص مزاج اور ایک خاص افتاد طبع ہوتی ہے، اور ان خطوں کا جائزہ لینے کے بعد وہاں کے باشندوں کی مقامی صفات اور خصوصیات سے بڑی حد تک آگاہ ہوا جا سکتا ہے۔ اس عرضی خاصیت کی روشنی میں پتھریلے اور گرم مقامات کے باشندوں کا جائزہ لیا جائے تو وہ نرم اور ہموار زمین کے رہنے والوں کی بنسبت زیادہ قناعت پسند، باہمت، پرزور اور جفاکش ثابت ہوں گے، کیونکہ گرم اور خشک اور ریگستانی علاقوں میں قدم قدم پر نامساعد حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ان حالات سے نبرد آزما ہونے کی صلاحیت ان میں طبعاً ابھر آتی ہے اور وہ بآسانی حوادث اور شدائد جھیل جاتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام میں قوت اور توانائی اور تحمل شدائد کا جو جوہر خدا داد تو تھا ہی، مگر جنبہ بشری کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو وہ اس قوت اور توانائی کی نمود اور نمو میں صحرائے عرب کے تاب افروز اور مشقت آموز زندگی کو بھی ایک حد تک معاون و سازگار سمجھا جا سکتا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 18 اور عنوان ہے نسب اور خاندان۔ یہ قانون فطرت ناقابل انکار ہے کہ اصل کے خصوصیات فروع کے طرف منتقل ہوتے ہیں، اور ہر انسان آبائی مؤثرات کے پیداوار اور اپنے اسلاف کی شکل اور شمائل کا ورثہ دار ہوتا ہے۔ چنانچہ ہر فرد کے خد و خال میں اس کے آباء و اجداد کے خطوط اور نقوش کی جھلک کم و بیش پائی جاتی ہے۔ اگرچہ عام نگاہیں خد و خال کی باریکیاں نہیں دیکھ سکتی، مگر قیافیہ شناس نگاہیں جسم کی ساخت یا چہرے کے خطوط، انداز تکلم اور حرکات و سکنات کے آئینے میں بہت سی حقیقتیں دیکھ لیتی ہیں، اور انہیں کسی کے آباء و اجداد اور قوم اور قبیلے کی تشخص میں قطعاً کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ خصوصاً سرزمین عرب کے بعض قبائل ظرف نگاہی اور باریک بینی میں نمایاں امتیاز اور قافیہ شناسی میں حیرت انگیز دسترس رکھتے تھے، اور پہلی ہی نظر میں بھانپ لیتے تھے کہ کون کس باپ کا بیٹا اور کس خاندان کا فرد ہے۔ چنانچہ قبیلہ بنی لہب اور بنی مدلج کی قافیہ شناسی کے سلسلے میں صاحب مسترف نے تحریر کیا ہے کہ اگر کسی بچے کے بارے میں شبہ ہوتا تو اسے بنی مدلج کے کسی فرد کے سامنے پیش کیا جاتا، وہ ایک نظر میں بچے پر اور ایک نظر متعدد آدمیوں پر ڈال کر فوراً بتا دیتا کہ فلاں اس کا بچے کا باپ ہے، اور دونوں کے خاندانی علامات اور مشترکہ خطوط کی نشاندہی کر دیتا۔ ایک مرتبہ ایک تاجر زادہ اونٹ پر سوار ہو کر اس قبیلے کی طرف سے گزرا۔ اس قبیلے کے ایک شخص نے اسے اور اس کے غلام کو جو آگے آگے چل رہا تھا دیکھا تو کہا کہ یہ سوار اس غلام کے کسی سے کس قدر مشابہ ہے۔ اس سوار نے یہ الفاظ سنے تو اپنے متعلق شبے میں پڑ گیا اور دل میں خلش لیے گھر پہنچا اور اپنی ماں سے اس واقعے کا تذکرہ کر کے تحقیق حال کی تو معلوم ہوا کہ اس باپ کا بیٹا نہیں ہے جس کی طرف منسوب ہے، بلکہ اسی غلام کا بیٹا ہے، اور اس کی ماں کی خیانت نے اسے جنم دیا ہے۔ یوں ہی زید اور ان کے فرزند اسامہ مسجد نبوی میں سر منہ ڈھانپے لیٹے ہوئے تھے کہ مجزز ابن عویر مدلجی کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے ان دونوں کی کھلے ہوئے پیروں کو دیکھ کر کہا یہ باپ کے پیر ہیں اور یہ بیٹے کے، حالانکہ وہ ان دونوں کی شخصیت اور ان کی باہمی رشتے سے بے خبر تھا۔ صرف پیروں کو دیکھ کر معلوم کر لیا کہ ان میں ایک باپ ہے اور ایک بیٹا۔ یہ قانون فطرت صرف انسانوں ہی میں کار فرما نہیں ہے، بلکہ نباتات اور حیوانات میں بھی جاری و ساری ہے۔ چنانچہ آسٹریلیا کے ایک پادری مینڈل نے نباتات اور حیوان پر تجربات کرتے ہوئے بتایا کہ اس نے مٹر کے لمبے اور چھوٹے قد والے پودوں کے زردانوں کو ملا کر بیج تیار کیا
اور جب انہیں بویا تو یہ دیکھا کہ 100 میں 75 لمبے اور 25 چھوٹے قد والے پودے اگائے ہیں۔ اس طرح اس نے جانوروں پر بھی تجربہ کیا اور ایک سفید مرغ کو جس پر خال نما سیاہ دھبے تھے ایک سیاہ رنگ کی مرغی سے ملایا اور اس کے انڈے سے بچہ نکلوایا اور بچہ نیلے رنگ کا مرغ نکلا۔ پھر اس نیلے رنگ اور والے مرغ کو دوسری مرغی سے ملا کر انڈے حاصل کیے۔ ان انڈوں میں سے جو بچے نکلے ان میں 2 نیلے رنگ کے مرغ تھے، ایک سیاہ رنگ کی مرغی اور ایک سفید مرغ تھا جس پر ویسے ہی خال نما سیاہ دھبے تھے جیسے پہلے مرغ پر تھا۔ اس نباتاتی اور حیوانی تجربے سے اس نے نتیجہ اخذ کیا کہ نسلی خصوصیات ایک نسل میں دب بھی جائیں تو اگلی نسل میں ضرور ابھر آتی ہیں، اور یہ مماثلت صرف شکل و صورت، نکسک اور نوع کے پلک ہی میں نہیں ہوتی بلکہ اولاد خو خصلت اور افتاد اور نہاد کے لحاظ سے بھی اپنے اسلاف کی آئینہ دار ہوتی ہے، اور ان کے طبعی خصائل و شمائل اس کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ چنانچہ علوم جدیدہ نے تجزیہ اور تحقیق کے بعد بتایا کہ عورت و مرد کے تخم امتزاج سے بننے والا خلیہ دار جسم اور اس کے ذرات لوینہ جن سے دوسرے خلیوں کی تخلیق ہوتی ہے آباء و اجداد کے طبعی خصائص اور اوصاف ساتھ لے کر آتے ہیں۔ ان خلیوں میں سے ہر خلیے کے اندر 46,000 کروموسومز ہوتے ہیں جو اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ انہیں عام خودبینوں سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ اس چھوٹے سے کروموسومز کے اندر کم از کم 30,000 جینز ہوتے ہیں، اور یہی جینز آبائی اور خاندانی اثرات کو اولاد کی طرف منتقل کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے شکم مادر میں ہی آبائی خد و خال کے ساتھ آبائی خصوصیات کے نقوش بھی ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب نومولود دنیا میں آتا ہے تو وہ نہ صرف جسمانی لحاظ سے بلکہ ذہنی ساخت کے اعتبار سے بھی اپنے والدین اور اسلاف سے مشابہ ہوتا ہے، اور پیدا ہونے کے بعد اس کے ہاتھ پیر کی حرکتیں اسی ذہنی قوت کی تحریک کا نتیجہ ہوتی ہیں جسے وہ ماں باپ سے ورثے میں لے کر آتا ہے۔ یہ واضح رہے کہ جو صفات کسب اور تحصیل سے تعلق رکھتے ہیں جیسے علوم و فنون، حرفت اور صنعت کاری وغیرہ، وہ اولاد کو وراثت میں نہیں ملتے بلکہ صرف فطری اور طبعی خصائص اور صفات کی تکمیل مناسب ماحول اور مناسب تربیت کے زیر اثر ہوتی ہے، اور مناسب ماحول یا طبعی استعداد ہی نہ ہو تو وہ صفات دب جاتے ہیں، لیکن آگے بڑھ کر پوتوں پر پوتوں یا ان کی اولاد میں کہیں نہ کہیں ضرور ابھر آتے ہیں، بشرطے کہ ماحول اور گرد و پیش کے نامناسب حالات نے آباء و اجداد کی طرف سے منتقل ہونے والی قوت اور استعداد کو بیگانگی اور بے تعلقی کی حد تک ختم نہ کر دیا ہو۔ ان توارث صفات کی بنا پر اگر کسی کے آباء و اجداد معذوم اور ناپسندیدہ صفات کے حامل ہوتے ہیں تو اولاد بھی برے اثرات سے خالی نہیں رہ سکتی، اور اگر کسی کے اسلاف بلند ملکات اور اعلیٰ صفات کے مالک ہوتے ہیں تو اولاد کی شخصیت کے تعمیری عناصر میں ان صفات کی اثر اندازی اور کارفرمائی بھی ضروری ہے۔ لہٰذا کسی شخصیت کو پرکھنے اور جانچنے میں اس کے اسلاف کے صفات اور خصائل کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، بلکہ انہی کے خصائص و صفات کی روشنی میں اس کے ذہنی اور فکری رجحان کا جائزہ لیا جا سکتا ہے، اور جس شخص کا آبائی سلسلہ اندھیرے میں ہو اور اس کی فطری صلاحیت اور طبعی رجحان کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو نسب سے واقف نہیں وہ انسان کے صحیح قد و خال نہیں پہچان سکتا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی شخصیت اور ان کے نسبی اور خاندانی رفت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ان اسلاف پر بھی ایک نظر کی جائے جن کی پشتوں میں نسلاً بعد نسل منتقل ہوتے رہے، تاکہ نسلی خصوصیات اور ان کے خصائص و صفات کا اندازہ ہو سکے جو انہیں اپنے آباء و اجداد سے بقضائے بشریت ورثے میں ملے، اور ان کی عظیم شخصیت کی تعمیر میں ایک مناسب و سازگار عنصر کی حیثیت سے کار فرما رہے۔ حضرت کا سلسلہ یعنی امیر المومنین علیہ السلام کا سلسلہ نسب یہ ہے: علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد المناف ابن قسی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لوئی ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانہ ابن خزیمہ
ابن مدرکہ، ابن الیاس، ابن مضر، ابن نزار، ابن ماد، ابن عدنان۔ تاریخ عرب شاہد ہے کہ اس سلسلہ جلیلہ کی تمام فردیں اپنے اپنے عہد میں دنیا کی بڑی اور عظیم شخصیتیں تھیں، اور ان میں کا ہر فرد اپنے آداب اور طرز معاشرت میں ایک تہذیب خاص کا حامل، مسلک ابراہیمی کا پیروکار، اصلاح و تجدید کا پیغمبر، ذہنی اور عملی انقلاب کا داعی اور بے داغ کردار کا مالک تھا۔ انہوں نے کفرستان عرب کی تاریکی اور تیرگی میں دین حنیف کی شمع بلند رکھیں، وحشت، جہالت اور اخلاقی زبوحالی کے دور میں اخلاقی اقدار کی حفاظت کی اور اپنے عمل اور کردار سے عظمت انسانی کے نقوش روشن کیے، تہذیب و شائستگی کے فروغ، معاشرہ کی اصلاح اور ترقی، اور عمرانی اور اجتماعی عدل و انسانی حقوق کے تحفظ کو اپنی زندگی کا اہم ترین مقصد قرار دیا۔ شر و فساد کے عناصر کو کچلنے، انسانیت، اخوت اور ہمدردی کے جذبات پیدا کرنے میں اپنے مساعی کو سرگرم عمل رکھا، تفرقہ بندیوں کو ختم کرنے کے لیے اجتماعی تنظیم کی بنیاد ڈالی، تجارت کو فروغ دے کر معاشی فلاح و بہبود کا سامان کیا، مظلوموں کی حمایت اور حق رسی کا بیڑا اٹھایا، اور دور دراز سے آنے والے حاجیوں کی مہمانداری اور مسافروں کی اور بے نواؤں کی خدمت اور عنایت کا ذمہ لیا۔ یہی وہ امتیازات تھے جن کی وجہ سے عوام کے دلوں میں شایانہ شان مقام حاصل کیا اور غیر معمولی عظمت اور توقیر کی نظروں سے دیکھے گئے۔ ان عظیم اور تاریخ ساز شخصیتوں کے حالات زندگی مختلف تاریخی کتب سے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کی بلند سیرتوں اور قابل فخر کارناموں پر روشنی پڑ سکے۔ عدنان ابن عدد، اور عدد کی سپیلنگ ہے الف دال دال۔ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فرزند قیدار کی اولاد میں ایک نمایاں شخصیت تھے۔ قیدار کی اولاد حجاز ہی میں سکونت پذیر رہی اور آپ بھی حجاز میں پیدا ہوئے۔ بنی اسماعیل کے مشہور قبائل انہی کی نسل سے ہیں، اسی بنا پر انہیں آل عدنان اور آل مضر کہا جاتا ہے۔ آپ وجیح، خوش صورت اور بچپن ہی سے عمدہ اور پاکیزہ اخلاق کے مالک تھے۔ چہرے سے فطانت اور ذہانت کے آثار جھلکتے تھے اور پیشانی سے اقبال اور ہوش مندی کی کرنیں پھوٹتی تھیں۔ ماتھے کی چمک اور چہرے کی تابندگی غمازی کرتی تھی کہ ان کی نسل سے ایک نور قدسی کا ظہور ہوگا جو اپنے رخ روشن کی چھوٹ سے عالم کو منور اور تابہ کرے گا۔ آپ اس دور کے باوقار اور پرتمکنت سردار، مشہور ترین شجاع، تلوار کے دھنی اور میدان جنگ کے یکتا شہوار تھے۔ اپنی شجاعت اور دلیری کی وجہ سے ایک نمایاں مقام حاصل کیا اور اب عرب کے ریاست اور سربراہی کے بلند عہدے پر فائز ہوئے۔ بطحہ اور یثرب کے باشندوں کے علاوہ صحرائی قبائل نے بھی ان کی ریاست اور سیادت کو تسلیم کیا اور ان کے پرچم اقتدار کے نیچے جمع ہو گئے۔ آپ نے خانہ کعبہ کی عظمت و توقیر کے پیش نظر ایک پردہ تعمیر کروایا اور اسے کعبے پر آویزہ کرنے کا شرف حاصل کیا۔ بلازری نے لکھا ہے کہ عدنان نے سب سے پہلے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا، اور یہ حدیث انصاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 15 پر۔ جب کلدانی فرمانروا بخت نصر بیت المقدس فتح کرنے کے بعد بلاد عرب کی طرف تاخت و تاراج کے لیے بڑھا اور سرزمین حجاز پر حملہ آور ہوا تو آپ نے امکانی حد تک اس کا مقابلہ کیا، مگر آپ کے ہمراہیوں کے قدم اکھڑ گئے اور جان بچا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ آپ اکیلے چند آدمیوں کے ساتھ دشمن کی افواج قاہرہ کا مقابلہ نہ کر سکتے تھے۔ آپ نے حجاز چھوڑنے میں ہی مصلحت سمجھی اور اپنے بیٹوں کو لے کر یمن چلے آئے اور یہیں پر طرح اقامت ڈالی اور یہیں پر وفات پائی۔ آپ نے 10 فرزند چھوڑے جن میں سب سے زیادہ نامور اور بلند مرتبت ماد ہیں، میم عین دال۔ ماد ابن عدنان، آپ کی والدہ کا نام مہدد بنت الہام تھا جو قبیلہ بنی جرہم سے تھیں۔
آپ اپنے والد کے ہمراہ یمن میں سکونت پذیر تھے، وہیں پلے بڑھے اور وہیں پر تعلیم و تربیت پائی۔ جب بخت نصر دنیا سے چل بسا اور عرب کی فضا پرسکون ہوئی تو قبائل عرب نے انہیں حجاز واپس آنے کی دعوت دی اور ایک شخص کو خصوصی طور پر ان کے لانے کے لیے بھیجا اور آپ اس کے ہمراہ حجاز چلے آئے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ جب بخت نصر نے عرب پر اقتدار حاصل کر لیا تو حضرت ارمیہ انہیں اپنے ساتھ شام لے گئے اور وہیں پر رہتے سہتے رہے۔ جب بخت نصر کے مرنے سے فتنے تھمے تو آپ حجاز چلے آئے اور عرب کی ریاست اور سرداری کے منصب پر فائز ہوئے۔ یعقوبی نے لکھا ہے کہ اولاد اسماعیل میں کئی فرد عزت و شرف کے لحاظ سے ان کے مرتبے کو نہ پہنچ سکا، کوئی فرد عزت و شرف کے لحاظ سے ان کے مرتبے کو نہ پہنچ سکا، اپنی حق گوئی، ریاست بیانی، راست بیانی اور خوش اتواری کی بدولت ایک بلند مقام حاصل کیا اور عرب میں انتہائی عزت و احترام کی نظروں سے دیکھے گئے۔ آپ بھی اپنے والد گرامی کی طرح شجاع، نرد آزما اور فنون جنگ میں مہارت رکھتے تھے، نہ کبھی دشمن کو پیٹھ دکھائی، نہ کبھی شکست سے دوچار ہوئے، بلکہ ہمیشہ حریف کے مقابلے میں فاتح و غالب رہے۔ صاحب تاریخ خمیس نے لکھا ہے، جس سے جنگ کی اس کے مقابلے میں فتح و کامرانی کے ساتھ پلٹے، اور یہ حدیث موجود ہے تاریخ خمیس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 147 پر۔ آپ نے سب سے پہلے اونٹوں پر کجاوا رکھنے اور انہیں تنگ سے باندھنے کا رواج دیا اور سرزمین حرم کے حدود پر پتھر نصب کر کے ہمیشہ کے لیے اس کی حد بندی کر دی۔ آپ کے 4 فرزند تھے، قزاعہ، نزار، قنس اور آیاد۔ الف یہ الف دال۔ قزاع بڑا بیٹا تھا، اسی کے نام پر ان کی کنیت ابو قزاع قرار پائی۔ ان بیٹوں میں نزار شرف خصوصی کے حامل ہوئے۔ نزار ابن معد، آپ کی والدہ کا نام معانہ بنت جوشم تھا جو قبیلہ بنی جرہم سے تھیں۔ نزار کی ولادت انتہائی مسرت و شادمانی کے جلوہ میں ہوئی، کیونکہ ماد آپ کی تابندہ و تابناک پیشانی کو دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ یہی بچہ حامل نبوت و ورثہ دار امانت خلیل ہے۔ انہوں نے اس ولادت کی خوشی میں 1000 اونٹ ذبح کیے اور بڑے پیمانے پر قبائل عرب کی دعوت کی اور مولود نو سے مخاطب ہو کر کہا، تمہارے مرتبے کو دیکھتے ہوئے میں اس قربانی کو کم سمجھتا ہوں، اور یہ ہے بھی بہت کم، اور چونکہ نزار کے معنی تھوڑے اور کم کے ہیں اسی لیے بچے کا نام ہی نزار پڑ گیا۔ آپ حسن صورت اور عقل و دانش کے اعتبار سے اپنی مثال و نظیر نہ رکھتے تھے۔ دیار بکری نے لکھا ہے کہ آپ نے جس دور میں حسن و جمال اور عقل و دانش میں سب سے بڑھے ہوئے تھے، آپ اپنے دور میں حسن و جمال اور عقل و دانش میں سب سے بڑھے ہوئے تھے، اور یہ روایت موجود ہے تاریخ خمیس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 148 پر۔ مات کے انتقال کے بعد قبائل عرب کی قیادت و سرداری انہی سے متعلق ہوئی اور آپ اپنے فرائض پوری ذمہ داری سے ادا کرتے رہے۔ انہوں نے سب سے پہلے عربی تحریر کی ابتدا کی اور عربی رسم الخط ایجاد کیا۔ زندگی کے آخری ایام میں اپنے بیٹوں سمیت صحرا میں مقیم تھے۔ جب موت کے آثار دیکھے تو وہاں سے اٹھ کر مکہ میں چلے آئے اور وہیں پر انتقال کیا۔ صاحب تاریخ خمیس نے لکھا ہے کہ آپ مکہ کے قریب ذات الجیش میں دفن ہوئے۔ آپ نے 4 فرزند چھوڑے، ربیہ، انمار، مضر اور ایاد۔ ان میں مضر اس سلسلہ جلیلہ کی ایک کڑی ہے۔ مضر ابن نزار، آپ کی والدہ کا نام سودا بنت آکھ عین کاف سودا بنت آکھ تھا۔ آپ ملت ابراہیمی سے وابستہ اور دین حنیف کی پیروکار تھے اور دوسروں کو بھی دین حنیف کی پیروی کی تلقین کرتے تھے۔ اس دین حنیف سے وابستگی کے سلسلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ربیہ اور مضر دونوں ابراہیم کے دین پر تھے، اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا،
کہ مظہر کو برا نہ کہو اس لیے کہ وہ مسلمان تھے، اور یہ حدیث موجود ہے طبقات ابن سعد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 58 پر۔ مظہر جود و کرم اور عقل و فہم میں یگانہ اور ہر لحاظ سے اپنے بھائیوں میں ممتاز تھے۔ اگرچہ نزار کے چاروں بیٹے عقل و دانش اور فہم و فراست میں مانے ہوئے تھے، مگر مظہر ان میں معاملہ فہمی، حقیقت رسی اور مردم شناسی کا خصوصی جوہر تھا۔ بلازری نے تحریر کیا کہ جب نزار کا انتقال ہو گیا تو ربیعہ اور مظہر نے فرما روائے وقت کے ہاں جانے کا ارادہ کیا تاکہ وہ قبیلے کی سرداری ان دونوں میں سے کسی ایک کے نام کرے۔ ادھر مظہر سامان سفر کی فراہمی میں مصروف ہوئے، ادھر ربیعہ چپکے سے نکل کھڑا ہوا اور بادشاہ کے ہاں پہنچ گیا اور اس سے اچھی خاصی راہ و رسم پیدا کر لی، اور اس کے جلد روانہ ہونے کا مقصد بھی یہی تھا کہ بادشاہ سے مراسم پیدا کر کے اسے اپنی طرف مائل کرے اور زیادہ سے زیادہ انعام اور اکرام حاصل کرے۔ چند دنوں کے بعد مظہر بھی سامان سفر کی تکمیل کے بعد پہنچ گئے، مگر اپنی خودداری کی بنا پر بادشاہ سے اس حد تک راہ و رسم پیدا نہ کر سکے جس حد تک ربیعہ پیدا کر چکا تھا۔ جب دونوں کی واپسی کا وقت قریب آیا تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ تم اپنی ضروریات بتاؤ تاکہ انہیں پورا کر دیا جائے۔ مظہر سمجھ رہے تھے کہ ربیعہ کو ان پر ترجیح دی جائے گی۔ کہا آپ جو بھی دیں اس سے دگنا زائد ربیعہ کو دیں کیونکہ وہ سن و سال میں مجھ سے بڑے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ایسا ہی ہوگا، تم اپنی ضروریات بیان کرو۔ کہا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میری ایک آنکھ پھوڑ دی جائے۔ بادشاہ پہلے تو ان کی بات سن کر حیران ہوا، پھر ان کے مقصد کو سمجھ کر مسکرایا اور کہا آپ فکر نہ کریں، میں دونوں سے یکساں برتاؤ کروں گا اور ایک دوسرے پر ترجیح نہیں دوں گا۔ یہ تھی مظہر کی فراست کہ پہلے تو یہ بات کہی جو بادشاہ کے دل کو لگی تھی، اور پھر ایسی بات کہہ دی کہ وہ ان دونوں میں انصاف کرنے پر مجبور ہو گیا، اور اس طرح انہوں نے اپنے حصے میں کمی ہونے نہیں دی اور نہ اپنی قدر و منزلت میں۔ اس فہم و فراست کے علاوہ بڑے خوشگلو اور خوش آواز تھے، یہاں تک کہ حیوان بھی آپ کی خوش آوازی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ اونٹ سے گر پڑے جس سے ہاتھ پر سخت چوٹ آئی اور پرسوز لے میں زبان سے نکلا ہائے میرا ہاتھ، ہائے میرا ہاتھ۔ اس آواز کو سن کر آس پاس کے چرنے والے اونٹ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ جب ہاتھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا تو اونٹ پر سوار ہونے کے بعد اپنی زبان کو نغمہ ریز رکھتے جس سے اونٹ جھومنے لگتا اور اس کے قدموں میں تیزی آ جاتی۔ اسی سے عرب میں قصیدہ خوانی کا رواج ہوا اور اسے رجز کا نام دیا گیا۔ اس رجزیہ اشعار کے وزن میں اور اونٹ کی چال میں بہت مطابقت اور ردھم پائی جاتی ہے، اور یہی ہم آہنگی تیز رفتاری کی محرک ہوتی ہے۔ اور بعض حدی خوانوں نے تو مظہر کے الفاظ کو حدی کا جز قرار دے دیا۔ چنانچہ ایک حدی خوان کہتا ہے یا ہادیہ یا ہادیہ یا یادیہ یا یادیہ۔ اب اس کا کیا مطلب ہے، اس میں نہیں تحریر۔ محمد بن عبداللہ لارزقی نے اخبار مکہ میں لکھا ہے کہ بنی جرہم کے بعد آپ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی نیکی اور ہدایت کے سلسلے میں اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا جو شر کا بیج بوتا ہے وہ ندامت اور شرمندگی سمیٹتا ہے۔ عمدہ بھلائی وہ ہے جو فوراً ہو اپنے نفسوں کو ان ناگوار چیزوں پر ابھارو جو تمہاری اصلاح اور درستی کریں، اور ان پسندیدہ چیزوں سے روکو جو خرابی کا باعث ہوں، اس لیے کہ صبر اور ضبط نفس ہی وہ چیز ہے جو صلاح اور فساد کے درمیان حد فاصل ہے۔ آپ نے 2 فرزند چھوڑے، ایک علیان عین یہ لام الف لا اور نون، اور دوسرے الیاس ابن مظہر۔ آپ کا اصلی نام حبیب تھا، اور جب پیدا ہوئے تو مظہر پر ضعیفی اور یاس کا عالم طاری تھا، اس بنا پر الیاس کے نام سے موسوم ہو گئے۔ والدہ کا نام رباب بنت ہیدہ تھا۔ مظہر کے بعد قبائل عرب کے رئیس و سردار قرار پائے اور کبیر القوم
اور سید العشیرہ کے لقب سے یاد کیے گئے۔ ان کی زندگی پر ملت ابراہیمی کا گہرا سایہ تھا اور ایک ایک عمل دین حنیف کا آئینہ دار تھا۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی شہادت دیتے ہوئے فرمایا، الیاس کو برا نہ کہو اس لیے کہ وہ صاحب ایمان تھے۔ اور یہ حدیث موجود ہے سیرت الحلیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 17 پر۔ اپنے حسن خدمات کے نتیجے میں جتنی توقیر اور عظمت اور عزت و شہرت انہوں نے حاصل کی، اس کی مثال اس دور میں کہیں نظر نہیں آتی۔ دیار بکری نے تحریر کیا ہے، عرب الیاس ابن مضر کی اسی طرح تعظیم کرتے تھے جس طرح لقمان اور ان کی پائے کے دوسرے حکماء اور دانشمندوں کی۔ اور یہ حدیث موجود ہے تاریخ خمیس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 149 پر۔ بیان جاری ہے کہ انشاءاللہ کہ اگلے بیان میں مزید تفصیل بیان کی جائے گی۔